سر لندن میں ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ سجدہ کی حالت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کو جائز سمجھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں نہیں، سجدے کی حالت میں کیا کسی حالت میں بھی نہیں گزر سکتے آپ نمازی کے آگے سے، یہ تو بالکل حرام ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے جی آپ 2 صفحے چھوڑ کے گزر جائیں، سر اگر یہ باتیں ہوتی تو سترے کا کنسیپٹ ہی نہ آتا۔ یہ کسی حدیث میں لکھا ہے 2 صفحے چھوڑ کے آپ گزر سکتے ہیں؟ اور یہ چیز میں نے حرمین میں بھی دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایتھے گزر سکتے ہو، سر حرم میں تو وہ 1,00,000 گنا، چل 1,00,000 والی تو روایت ضعیف ہے، 10,000 گنا بڑا گنا تو بن جائے گا اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں۔ کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو 40 تک کھڑا رہتا۔ راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ 40 سال تھے یہ 40 دن، لیکن سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا تو 100 سال تک کھڑا رہتا۔ اور الموطا امام مالک میں حدیث ہے کہ جو شخص نمازی کے آگے سے گزرنے کا عذاب جان لیتا وہ زمین میں دھنس جانے کو ترجیح دیتا کہ یہ چھوٹا عذاب ہے لیکن وہ والا عذاب مجھے نہ ہو۔ جناب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، میں تو بہت احتیاط کرتا ہوں الحمدللہ اس حوالے سے۔ کتنی یار مجھے بتائیں کوئی صلاۃ و تسبیح نیت کی ہوتی ہے کسی نے؟ 3 یا 4 منٹ کی گیم ہوتی ہے، نہیں بندہ نہیں انتظار کر سکتا۔ آپ کو کہا جا رہا ہے 100 سال انتظار کریں تو آپ جناب 100 سیکنڈ کے لیے انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام کوشش یہ کرتے تھے سترے کا اہتمام کریں۔ اچھا نمازی کو بھی تو چاہیے نا وہ ایسی جگہ نہ نماز نیت کر لے کہ وہ راستہ ہو، جیسے فرض پڑھنے کے بعد لوگ ایسی جگہ پہ سنت نیت کر لیتے ہیں جو راستہ ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ کو سترے تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں مغرب کی جب اذان ہوتی تھی نا تو میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ ستونوں کو تلاش کرتے تھے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور مغرب سے پہلے جو 8 سنت یہ اہل حدیث نے زندہ رکھی ہے یہ عرب میں ہے، باقی حنفی تو ضد میں ہے، حالانکہ مانتے ہیں، کہتے ہیں غیر موقع ہے، یار پڑھنے تو دو نا۔ اور رمضان میں 15 منٹ تک افطاری کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس افطاری کے دوران بھی حنفیوں کی مسجد میں نفل نیت کر لیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کھجورے کھانے دیں گے، سموسے کھانے دیں گے، نفل نہیں تو پڑھنے لگے۔ حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا 3 دفعہ فرمایا، اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی چھوڑ دے۔ ہمیں باقیوں کا تو پتہ ہے کہ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکھتے ہیں، ظہر میں تو 4 ہیں، عصر میں بھی 4 ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کی، عشاء میں بھی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب والی ساری سکپ ہوئی ہے، باقی ساری ہیں اپنی جگہ پہ۔ وہ ایک کنفلکٹ آ گیا انفی شافی اختلاف کی وجہ سے، حالانکہ وہ یہ اختلاف تو ہے ہی نہیں تھا۔ تو وہ صحابہ کرام ستونوں کو تلاش کرتے تھے۔ اچھا اس سے 2 رزلٹ نکلے کہ صحابہ سترے کا اہتمام کرتے تھے، دوسرا رزلٹ نکلا کہ مسجد میں بھی نوافل اور سنتے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگرچہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ سنتیں ادا کرتا ہے، یہ نفلی نماز۔ میری بھی کوشش ہوتی ہے گھر میں پڑھوں، لیکن مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات گھر جا کے ایسی فٹیکیں پڑھ جاتی ہیں سنتے رہ ہی جاتی ہیں، تو پھر آپ مسجد میں بھی پڑھ لیں، یہ بھی ثابت ہے سنت سے، اور اس میں آپ نے جگہ بھی بدلنی ہے، وہ افضل ہے۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے شام گیا تو وہ مقصورہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے جمعے کی۔ مقصورہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک سیکورٹی کا کمرہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر سیکورٹی ایشوز تھیں ہمارے، دیکھیں نا 3 خلفاء شہید ہو چکے ہوئے تھے، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، تو اس کے بعد حضرت بن معاویہ جب خلیفہ بنے تو وہ پھر سیکورٹی ریزن کی وجہ سے پبلکلی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں، تو وہ انہوں نے مسجد کے ساتھ ایک مقصورہ کمرہ بنوایا ہوا تھا، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جمعے کی نماز کا جب سلام پھر گیا تو ایک تابعی جو ہے نا ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے سنت نیت کر لی۔ تو جب وہ نماز پڑھ چکے تو حضرت معاویہ نے ان کو کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے ہمیں فرض کے فوراً بعد اسی جگہ پہ اگلی سنت نماز پڑھنے سے منع فرمایا جب تک کہ ہم تھوڑا وقت دے کے وقفہ نہ کر لیں یا ہم اپنی جگہ نہ بدل لیں، تو جگہ بدل کے پڑھو۔ اس لیے آپ دیکھیں نا نماز جب ہوتی ہے تو لوگ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، یہ سنت ہے، عملی تواتر مسلمانوں کا چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسلم کی اس حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کو مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے دیکھا کہ اگر کوئی نیو کمر آ جاتا نا وہ سمجھتا کہ یہ 2 رکعتیں مغرب کی بعد والی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بھی پتا چلا کہ مغرب کی بعد والی بھی صحابہ ادھر ہی پڑھتے تھے
اور سکیٹرڈ ہو کے پڑھتے تھے. کتنے رزلٹ ان چیزوں سے نکلتے ہیں. سر مسجد حرام کتنی بڑی مسجد ہے, بادشاہی مسجد کتنی بڑی مسجد ہے, آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے. ایک روایت ہے کمزور ابو داؤد کے اندر کہ اگر کوئی ایک پتھر اٹھا کے پھینکے تو جتنی دور تک جاتا ہے نا اس کے آگے آگے سے گزر سکتے ہیں. تو سر وہ بھی ساڑھے فائدے دی نہیں ہے کیونکہ ساڑھے تے سارے کرکٹ کھیڑ دینے تو آڈی ساری مسجدیں پار کر دیں گے. وہ روایت بھی کمزور ہے. صرف یہ ہے کہ آپ سترہ سامنے رکھیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے ایک صحابی آگے نیزہ اٹھا کے چلتا تھا, باقاعدہ سترہ آگے جا کے گاڑتا تھا. آپ نماز نیت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس سترے کے آگے سے جانور بھی گزر رہے ہوتے تھے, قافلے بھی گزر رہے ہوتے تھے. یعنی یہ پتا چلا کہ اگر امام کے آگے سترہ ہے تو مقتدی کے لیے کافی ہے. وہ بخاری میں حدیث بھی ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, میں صفوں کے آگے سے بھی گزر جاتا تھا, مجھے کوئی منع نہیں کرتا تھا. یعنی امام کے ساتھ آپ جب جماعت میں ہیں تو امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے. تو اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ صفوں کو چیرتے ہوئے سائڈ سے ہو کے پہلی میں جا سکتے ہیں. بعض اوقات وہ وضو لی جگہ ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ آپ کو نمازیوں کے آگے سے گزر کے جانا پڑتا ہے, لوگ نہیں جا رہے ہوتے کہ نماز ہو رہی ہے. بھائی جماعت سے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف امام کے آگے سے گزرنا حرام ہے, اور وہ بھی سترے کے اندر سے, سترے کے پار سے اس کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں. مقتدی کے آگے سترے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو سترہ امام کا کافی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سواری بٹھا کے اس کو سترہ بنا کے نماز پڑھتے تھے, اور جب سواری چلی جاتی تھی تو آپ اونٹ کے اوپر جو پالان ہے نا اس کو رکھ لیتے تھے سامنے. اسی سے پھر مسئلہ نکلا ہے کہ سترہ کم از کم ایک ہاتھ ہونا چاہیے. ایک ہاتھ کہتے ہیں 1.5 فٹ کو, ٹھیک ہے, آدھا گز. شرعی ہاتھ یہ بنتا ہے 1.5 فٹ کم از کم. یہ سترہ پیچھے سے پکڑا جی, میں ان کو دکھا بھی دوں, ایک سترہ پیچھے سے پکڑا دیں. 1.5 ہاتھ سترہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہم نے اپنی اکیڈمی میں باقاعدہ سترے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور یعنی یہاں پہ بھی جب وہ نماز لوگ سکیٹرڈ ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے آگے تو سترہ ہوتا ہے. یہ سترہ آپ دیکھ لیں ہم نے باقاعدہ یعنی ناب کے بنوایا ہوا ہے. یعنی ایک اس کو ایک جو ہے نا وہ ہونا چاہیے 1.5 فٹ, آدھا گز, ٹھیک ہو گیا, ایک ہاتھ کے برابر. اور کم از کم یعنی ایک شہادت کی انگلی جتنا موٹا کم از کم اتنا ہونا چاہیے. تو یہ سترہ ہے, اور یہ سنت اہل حدیث نے زندہ کیا. آپ کو اہل حدیث کی تمام مسجدوں میں اماموں کے آگے یہ ملے گا. باقی لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں. اب کچھ میں نے دیوبند کو اور بریلویوں کی مسجد میں بھی سترے دیکھے ہیں, اور یہ سترے انہیں یعنی ضروری ہیں. باقی یہ جو علماء عرب کا موقف ہے نا کہ سترہ واجب ہے, وہ باطل ہے. وہ کہتے ہیں کہ سترے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی کچھ اہل حدیث کا موقف ہے کہ ہر نماز میں ہر بندے کے سامنے سترہ ہونا ضروری ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. مستدل حاکم میں صحیح سند سے موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک کھلے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنے سامنے سترہ نہیں رکھا ہوا تھا. سترہ واجب نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, لیکن دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ سامنے رکھیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کسی نے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس سترے اور اس بندے کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے, اس سے لڑو, وہ شیطان ہے. اور عربی سر اس طرح ہی کر دینے, فوراً ہاتھ ایسے رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ نماز کے وقت ان کا دھیان ہوتا ہے, فوراً ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں, نہیں گزرنے دیتے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے ایک دفعہ ایک بکری گزرنے لگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو نہیں گزرنے دیا اور سترے کی پرلی طرف سے گزارا. آپ نے اس کو یوں آگے کیا, بکری کو بھی آگے سے گزرنے دیا. تو سترہ جو ہے یہ ایک بڑی پیاری سنت ہے, اس کو زندہ کرنا چاہیے. کنسنٹریشن بھی آ جاتی ہے, انسان بے فکر ہو کے نماز پڑھتا ہے, کسی ایسی اوپن جگہ پہ پڑھنی پڑ جائے. ہمارے آفس میں بڑا زبردست کام کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے. اور میں یہ مشورہ آپ کو لاہور جانے کا کرایہ بھی دے رہا ہوں, وہاں صرف رستہ نہیں دس رہا. ہر مسجد کے اندر نہ یہ ہونا چاہیے. ایک اور میں نے بریلویوں کی مسجد اسلام آباد میں دیکھی ہے, ادھر بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے. ہمارے آفس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو پتا نا کہ جو پہلی صف ہے, پہلی صف کے بعد آگے وہ محراب آ جاتا ہے نا, تو امام کے پاؤں تو محراب سے باہر ہوتے ہیں, باقی جسم اندر ہوتا ہے. اسی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ محراب جو ہے نا وہ مسجد تو باہر ہوتا ہے, ادھر ٹوٹ جاتا ہے, اعتکاف ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ مسجد کا ہی حصہ ہوتا ہے. وہ محراب اس لیے بنایا گیا تھا بعد میں تاکہ آواز ریباؤنڈ ہو کے پیچھے تک جائے. تو وہ امام اس لیے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ آگے کھڑا ہوگا تو بہت ہی آکورڈ لگے گا نا, وہ تو باہر ہی اس کو کھڑا ہونا چاہیے نا, وہ بالکل ہی کٹا ہوا لگے گا اس سے. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ امام کے جو پاؤں ہیں نا جہاں پہ, اس کے بعد پہلی صف شروع ہو جاتی ہے. امام کے پاؤں کی سیدھ میں صرف ایک مصلی کی جگہ چھوڑ کے اس کے دائیں بائیں انہوں نے مکمل سترے کی ایک لائن بنا دی ہے. یعنی یہ جو موٹی شیٹ جس کا یہ ٹیبل بنا ہوا ہے نا, 1.5 فٹ شیٹ اونچی رکھتے ہوئے نا تھرو آؤٹ پوری, یعنی مسجد ہے نا تقریباً وہ 70 فٹ ہے, 70 فٹ انہوں نے شیٹ لگا دی ہے زمین کے اوپر نا ایسے کھڑی کر کے, اور راول بورڈز کے ذریعے بڑی خوبصورت اس پہ محراب بھی بنے ہوئے ہیں, خوبصورت اس کے اوپر ڈیزائننگ کرائی ہے. اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی اسلام پھرتا ہے تو وہاں تو 500-600 بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. پچھلی صف تو ساری تقریباً آخری رکعت میں ملی ہوئی ہوتی ہے,
اب پہلی رکعت والے نے پیچھے جانا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سترے کو کراس کرتا ہے، یوں ہوتا ہوا سائڈ پہ چلے جاتا ہے اور یوں اس طرف سے باہر نکل جاتا ہے. دونوں طرف انہوں نے جگہ دی ہوئی ہے. ایون تیسری صف والا بھی اپنے سے آگے والی صف، آپ کے آگے تو کسی کی نماز ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ پڑھ رہا ہو، آپ کے پیچھے والا ہی جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا. تو اگلی صف میں وہ کراس کرتے کرتے سترا کراس کرتے ہیں، پھر یوں کر کے دائیں یا بائیں چل کے اس طرف سے نکل جاتے ہیں. سمجھ آگی بات کی؟ تو یہ اس طرح مسجدوں میں سترے کا اہتمام ہونا چاہیے. اور کئی مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پہلی صف میں باقاعدہ ٹیک کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے. عرب ملکوں میں تو ایسی آپ کو کرسیاں ملتی ہیں زمین پہ بھی وہ ٹیک لگا کے بیٹھ لیتے ہیں. ٹانگ یعنی کمر کا ایشو ہوتا ہے، زمین پہ ٹیک لگا کے، کرسی پہ نہیں. تو میں نے یعنی دیکھا ایک اسلام آباد میں مسجد، انہوں نے باقاعدہ وہ صوفے کی وہ جو گدی ہوتی ہے نا موٹی، تھرو آؤٹ پہلی صف میں نا انہوں نے پہلی اور دوسری صف کے درمیان لگائی ہوئی ہے تاکہ پہلی صف والے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھے. جو پہلے آ جاتے ہیں نا ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، مزے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟